رب کائنات کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کے جو ہے ان پر مسلط ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ان ساری باتوں کا جواب جس بات میں دیا تھا، فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے عبادت گزار ہوں گے، یہ گارنٹی کی بات ہے کہ عبادت کرنے والے انسان پہ کبھی تیرا غلبہ نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی گارنٹی ہے یہ، جو انسان عبادت گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کی پہلی دعوت اللہ کی عبادت، اور جو انبیاء دعوت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے، ان کی آخری وصیت بھی اللہ کی عبادت ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، زندگی کے آخری مراحل پہ ہیں، اور فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو مجھے بڑی محبت ہے تمہارے ساتھ، بس مجھے یہ بات بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عبادت گزار بندے کے اوپر کبھی شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادت گزار جس کا ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں مفہوم سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں کو دیکھ لو، جب قید کے اندر پابند سلاسل ہیں، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے، خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو خواب کی تعبیر نہیں بتائی پہلے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، بھئی اپنی عبادت کا زاویہ درست کرو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ، اخلاقیات، نظریات درست ہوگے، شریعت کے مطابق ہوگے، تو تم عبادت گزار ہو، کبھی شیطان کا غلبہ تمہارے اوپر نہیں آ سکتا۔ اب ہر انسان کی یہ تڑپ ہے کہ یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں عمرے کی حج کی کوشش بھی کرتا ہوں، کر بھی لیا ہے، جتنا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، تو میں عبادت گزار کیسے؟ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بندے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، چند ایک صفتیں آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اگر اللہ کے عبادت گزار بندے دیکھنے ہیں تو ان کی چال دیکھ لو۔ یہ پچھلے خطبہ جمعہ کا نچوڑ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو یہ چیز ہم نے تصور کر لی ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام عبادت ہے، یہ نہیں ہے۔ مکمل اللہ کی بندگی کا نام، اللہ کی جو دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ وہ انسان کا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا ہی کیوں نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، عبادت گزار بندے۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا دقیق نقطہ ذکر کیا ہے،
فرمایا کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے وعباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے عبادت گزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کی نسبت اس لیے یہاں جوڑی ہے کہ یہ جو اللہ کے عبادت گزار بندے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر ہون موجود ہے۔ ہون یہ انتہائی ضعف کو کہا جاتا ہے، وہ کمزوری، وہن جو انسان کے دل کو کھا جائے، اس بیماری کے ساتھ یہ انسان مبتلا ہو جائے، یہ ہون میں مبتلا ہے۔ اگر اس دل کے اندر نمازوں کا تکبر آ گیا، سخاوت کی نخوت آ گئی، اگر اس دل کے اندر حج اور عمرے کی بڑھائی آ گئی، اگر اس دل کے اندر اپنے علم و فضل کا جو ہے رتبہ آ گیا کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں، تو یہ سمجھ لے یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اگر میری آپ کی چال میں آہستگی، نرمی، عاجزی، انکساری آ گئی، اگر میرا علم میرے اندر ہون پیدا کرتا ہے، تو یہ میرا علم بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ میرا عمل اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر میرے علم نے مجھے اہانت سکھا دی، اگر میری نماز نے مجھے کسی کی حقارت بتا دی، اگر میرے روزے نے کسی کو نادم کرنا مجھے سکھا دیا، اگر میرے تقوی نے کسی دوسرے کے سر کو شرم سے جھکانے پہ مجبور کر دیا، تو یہ سمجھ لیں کہ میں محنت مشقت تو کر رہا ہوں لیکن میں اللہ کا عبادت گزار نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اتنی آہستگی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ چلنے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کے پاس سے گزرنے والا اپنے آپ کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جائے۔ وہ یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے کہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسرا انسان جو ہے وہ کترائے، اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ پتہ نہیں، جس طرح بازار کے ایک کتے کے پاس سے گزرنا مشکل ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے پاس سے گزرنا مشکل ہو جائے۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا نقطہ، عباد الرحمن، تیری عبادت کا اثر تجھے اپنے وجود پہ نظر آئے، سمجھ آئے میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، میں اللہ کا عبادت گزار بن گیا، مہینہ بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ آ گیا، تو پھر عباد الرحمن کی صفت پہلی یہ ہے کہ میرے دل و دماغ، آنکھ، زبان، کان کے اندر اتنی عاجزی، انکساری آ جائے کہ میں کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل و دماغ میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور کبھی میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا اس کا معنی کہ عام عمومی چال کے اندر بھی سختی نہیں لے کر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ کیا اکڑ ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان تیری اوقات ہی کیا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، گندے پانی کے ایک قطرے سے تیری پیدائش ہوئی، اور آج تیرے جسم سے تیری روح کا تعلق میں رب کاٹ دوں تو تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ تو اپنی آنکھ کو اپنی مرضی سے جو ہے جھپک نہیں سکتا۔ کس بات پہ اکڑ ہے؟ إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کیا کسی زمین کو اپنا پاؤں مار کے پھاڑ سکتا ہے؟ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ مقام دیا ہے،
ورنہ دیکھنے میں، سختی میں، بڑائی میں میری اور بھی بڑی مخلوقیں موجود ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اس معاشرے میں تیرا اس نے جو ہے اعتماد بحال رکھا، تیرے سٹیٹس کو محفوظ کر دیا۔ اگر میں رب چاہوں تو 1 منٹ میں میں تجھے ہیرو سے زیرو کرنے پہ قادر ہوں۔ ہوتا نہیں؟ جو کل تک تختوں کے مالک تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور، کس بات کا گھمنڈ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عاجزی انکساری کرتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے ان کا پلہ پڑ جاتا ہے، واسطہ پڑ جاتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، اس کے ساتھ ضدیں نہیں لگا لیتے۔ ایک جاہل ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، ایک جاہل ہوتا ہے حلم کے مقابلے میں۔ اس جگہ جو جاہل ہے وہ حلم کے مقابلے میں ہے، بردباری، تحمل مزاجی۔ کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جائے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ ضد پہ آ گیا ہے، انانیت پہ آ گیا ہے، یہ بندہ اکڑ گیا ہے، اب اس کو جو ہے اپنی ناک کا مسئلہ بن گیا ہے، تو یہ اپنے حلم کی بنیاد پر اس آدمی کے ساتھ سلام متارکہ، اور کیا اچھا بھی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی، اب تو اس پہ ضد کر رہا ہے تو میں زیادہ آپ کے ساتھ ضد نہیں کر سکتا۔ کیا عاجزی اور انکساری ہے اس انسان کے اندر۔ میں تو دین کیا دنیا کی بات کسی کو سنانا چاہوں، یہ ہماری مجلسوں کے حال دیکھ لے کیا ہے۔ سیاست پہ بات ہوگی، یہ کہتا ہے تو چپ کر، تجھے کیا پتہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سارا کچھ تو مجھے پتہ ہے، اس مجلس میں بات کرنے کا حق ہے تو مجھے ہی ہے، اور پھر میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ضدیں نہیں لگاتا، جو اس کے پاس ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو منوانے والا نہیں ہے، زور لگانے والا نہیں ہے، صرف سمجھانا کام ہے۔ یہ بیماری بھی ہے، دیندار لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہی جو پچھلی بات ہے ہماری، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جوڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں علم ہے بس اب اس کو ہم دوسرے انسان پر مسلط کر کے چھوڑیں گے، ورنہ ہمارے علم کی توہین ہو جائے گی، ہمارے قول کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، جن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، وہ ضدیں نہیں لگاتے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، جس آدمی نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا، میں نبی، اللہ کا نبی، اس کو ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے جنت ضرور لے کر دوں گا۔ جاہلوں کے ساتھ جو حلم اور بردباری کے مالک نہیں ہیں ان کے ساتھ ضدیں نہیں لگانی، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری ان کی خوبی بیان کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ سوجن آ گئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، آپ کی نبوت والی پہلی زندگی اور نبوت کے ملنے کے بعد والی زندگی ساری گناہوں سے محفوظ ہے، آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ مجھے یہ بتا
کیا میں اس رب کا قدردان نہ بن جاؤں جس نے مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دی، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، دنیا کے ہر شخص کو حکم ہوا میری عبادت کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی تھوڑا سا کم قیام کیا کرو، اتنی عبادت اللہ کی، اور رات کا قیام اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من کان قبلکم، اللہ کے جتنے بھی ولی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا اللہ کا ولی یا نبی نہیں ہے جو تہجد گزار نہ ہو۔ ولی درجہ ولایت پہ فائز تب ہوتا ہے جب اس کے اندر رات کی نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی، اور معاشرے میں یہ جو جتنے گناہ ہیں، محلے کے گناہ، گھروں کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کے جو ہے عوض اس گناہ کو معاشرے سے ختم کر دیتا ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، لیکن یہ اپنی جوانی تک بہت بڑے چور اور ڈاکو تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات چوری کے لیے وہ ایک گھر کے اندر اترا تو وہاں ایک آدمی اللہ کے سامنے رو رہا تھا قیام کی حالت میں، اور کہہ رہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، کانپ جائیں؟ کہتے اتنے الفاظ میں نے تہجد کی نماز میں سنے، وہیں اپنا سارا ساز و سامان چھوڑا اور میں نے کہا یہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عجز و انکساری قیام کی حالت میں رو رہا ہے، اور فضیل تو کس کام میں پڑا ہے کہ اس وقت میں لوگ رب سے مانگ رہے ہیں تو رب کے بندوں کو سے چرا رہا ہے۔ تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے والا کوئی اور نہ رشتہ ہے نہ عزیز ہے، اس گھر میں چوری ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ تہجد کی نیت جو ہے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قاضی فضیل بن عیاض کو وقت کا ایک ولی اور محدث بنا کے رکھ دیا۔ آج کہتے ہیں اولادوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تہجد کے وقت اٹھ کے روئیں اللہ کے سامنے، یہ عبادت کا نتیجہ بھی ہے اور معاشرے میں برائیوں کو خاتمے کا سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کام کر کے، یہ سارے کام کرنے کے بعد یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر رب سے روتے ہیں اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن تیری پکڑ، تیرا عذاب بہت سخت ہے۔ اے اللہ یہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے اندر مزید عجز و انکساری کو پیدا کر دے، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر لے۔ کیوں؟ ان عذابھا کان غراما، اللہ یہ عذاب بڑا سخت ہے، چمٹنے والا ہے، یہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس جگہ ٹھہرنا میرے جیسے کمزور انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں عبادت گزار، ان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی دکھاتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، بیجا خرچ نہیں کرتے، اس مقام پہ خرچ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہو، اور پھر جب ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے ولم یقتروا، کبھی یہ بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، فرمایا اس کے درمیان یہ قائم رہتے ہیں، میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انسان جو ہے وہ دو برائیوں کے درمیان نیکی کو تلاش کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دو برائیوں کے درمیان نیکی کیسے تلاش ہوتی ہے؟
فرمایا یہ اللہ نے اپنے عبادت گزار بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن یہ نیکی نہ ہی جو ہے اسراف کے اندر، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ حد سے تجاوز کر کے یا بیجا راستوں کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں، دین کے راستے کے اوپر، اور جب ان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے خرچ کرنے کا تو پھر یہ کبھی بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی اللہ نے عبادتیں قبول کر لی ہیں، اس کو مزید نیکی کرتے ہوئے پھر مزہ آتا ہے، پھر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی جو صفات ذکر کی ہیں، فرمایا یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی انسان کا، کسی نفس کا جو ہے ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، زنا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ان برائیوں کی نفرت پیدا ہو گئی، یہ سمجھ لیں کہ ان کی اللہ نے عبادتیں قبول کر لی ہیں، یہ اللہ کے عبادت گزار بن گئے۔ تو اگر ایسا نہیں تو پھر اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ صفات ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آج سے پہلے یہ میرے تکبر، نخوت، یہ میری انانیتیں، ضدیں میرے پاس موجود تھی، یا دیگر معاملات میں میرے اندر کمی موجود تھی، تو فرمایا آج ان کو یہ سمجھ آ گئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ آج اس نے یہ عبادت گزار بندے کو سمجھ آ گئی کہ عبادت اس طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، آج کے بعد یہ اعمال میں نے چھوڑنے ہیں، یہ خوبیاں اپنے اندر لے کر آنی ہیں۔ تو فرمایا ان کی زندگی کے جو پچھلے گناہ ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اللہ ان کی ساری برائیوں کو نیکیاں بنا کے رکھ دوں گا۔ عبادت گزار ہو تو پھر شرط یہ ہے، عبادت گزار بن گیا، یہ خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی، پھر اس کی پچھلی زندگی کے گزرے ہوئے گناہ بھی میرے رب نے نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ان لوگوں کی صفات ذکر کی ہیں جن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو ان کی پہلی صفت کیا ہے عبادت گزار لوگوں کی، کہ وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسرا، جب کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو غصیلہ ہے، جس کے اندر جو ہے فطرتی طور پہ غصہ موجود ہے، یہ سمجھ لیتا ہے بھئی اس کے اندر غصہ ہے، تو یہ اس کو چھوڑ کے وقتی طور پہ وہاں سے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت نہیں، بغض نہیں رکھتا، یہ وہ بندہ ہے جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ پھر رات کی نماز چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہیں، نبی علیہ السلام کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کس لیے؟ فرماتے ہیں حل من مستغفرین، کوئی ہے جو کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے بخشش مانگ لے۔ حل من مسترزقین، کوئی ہے جو کہتا ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں رزق دینے کے لیے پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہوں۔ تو ہم اس وقت میں اگر سوئے ہوئے تو یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، بے جا راستوں پہ یہ خرچ نہیں کرتے، جو ہے ایسی جگہ پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے جس جگہ اللہ کی ناراضگی ہو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح
فرمایا ان کے اندر جو خوبیاں ہیں کہ عقیدہ ان کا درست ہے، جو ہے زنا سے یہ بچتے ہیں، چوری سے بچتے ہیں، اسی طرح کسی پہ تہمت لگانے سے بچتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ ہیں جو نہ باطل جگہ پہ جاتے ہیں اور نہ کبھی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ کسی ایسی مجلس میں نہیں جاتے جہاں پتہ ہے کہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کی اہانت ہو رہی ہے، استہزاء ہو رہا ہے، وہاں یہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا اگر ان کو دنیا میں کسی لغو چیز کا پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہاں پہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو بچا کے سمٹ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خوبیاں جن لوگوں کے اندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ تو یہ جامع صفات اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔